میڈیکل لا کے ایکسپرٹ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی پیشنٹ کے پاس یا اس کے لواحقین کے پاس قانوناً ایسا رائٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے یہ پوچھ سکے کہ اس نے تشخیص کیا کی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی پھر کہانیاں جنم لیتی ہیں، اس کو آرام نہیں آتا، اس کو میڈیسن اس کے مطابق نہیں ملی ہوتی کیونکہ تشخیص ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی، وہ پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اسے کچھ اور مرض بتا دیتا ہے، وہ تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جو ایک پیشنٹ کا رائٹ ہے، قانوناً جو رائٹ ہے وہ ہے کیا؟ یورپ میں تو موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے، انڈیا میں بھی موجود ہے یہ رائٹ، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ پریکٹس میں ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پیشنٹ کا رائٹ کیا ہے؟ چودھری صاحب، اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی مثال دیتے ہیں تو وہاں نارملی ڈائگنوسس سے پہلے ڈاکٹرز کے پاس وہ لیبس کی ساری رپورٹس آتی ہیں جس کی بیسس پہ وہ ایسرٹین کرتے ہیں کہ یہاں کیا ایلمنٹ ہے اور اس کی پرسکرپشن کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے پریکٹس۔ ہمارے ہاں پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک فرض کیجیے آؤٹ ڈور میں ایک پیشنٹ آیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے وائٹلس بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے، گورنمنٹس کو پرائورٹائز کرنا چاہیے کہ ہماری جو یہ ہیلتھ کیئر ڈسپینسیشن ہے یہ معیار کے مطابق ہو۔ آپ کسی ہاسپٹل کا نام لیں، ان کے آؤٹ ڈور میں اگر کیٹر کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر 10 پیشنٹس کو تو وہاں 110 پیشنٹس موجود۔ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آپ آتے ہیں وہاں تو ٹائم ہوتا ہے، بھاری فیس دے کر جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں لیب رپورٹس بھی موجود ہوتی ہیں، اور لیب رپورٹس کو دیکھنے کے بعد اگر فرض کیجئے کہ ہیومن ایرر ہے اور ڈاکٹر صاحب نے جو پرسکرپشن دی ہے وہ ان کے ایرر اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوٹری رول ہے کہ انہوں نے صحیح ڈٹرمن نہیں کیا لیب رپورٹس کی موجودگی میں بھی، تو وہ تو بالکل وائکیریسلی لائبل ہیں کہ اگر گاڈ فاربڈ سبسیکوینٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈائگنوسس کیا گیا ہے یہ تو ارریلیونٹ ہے، یہ تو فرض کیجئے کہ کوئی پلمنری ایڈیما نہیں تھا لیکن کہہ دیا گیا کہ یہ تو ہارٹ پیشنٹ ہے، یا کوئی اس طرح کا فرض کیجئے ڈائگنوسس ہے جو ارریلیونٹ ہے، تو اس میں تو قانون جو ہے، کوڈ آف ایتھکس جو ہے یا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی جو ریلیونٹ ریگولیشنس ہیں وہ انیبل کرتی ہیں کہ آپ ان کے خلاف اس بیسس پہ کہ یہ جو ڈائگنوسس ہے میں یہ اے ڈاکٹر صاحب کا ہے، یہ بی ڈاکٹر صاحب کا ہے، اور اس میں دیکھیے کہ دیر از اے جائگینٹک ڈفرنس۔ انہوں نے تو یہ ایسرٹین کیا تھا جبکہ یہ ایسرٹین ہوا اور اسی پہ ٹریٹمنٹ ہوئی اور میرا علاج ہوا، جبکہ میں مہینوں سے یہ میڈیسن لے رہا تھا، یہ ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا، اور میری جو کنڈیشن ہے دیٹ وینٹ فرام بیڈ ٹو ورس، اور صرف اس وجہ سے کہ صحیح پرسکرائب نہیں کیا گیا۔ تو اگر فرض کریں کہ یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے، اور جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ یہ ڈٹرمن کرے گا بورڈ آف کمشنرز ہیلتھ کیئر کمیشن کا، یہ ڈٹرمن کرے گا ڈسپلنری کمیٹی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کی، چونکہ وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، فردر اس کو وہ فردر کنسلٹیشن کے لیے وہ اس سارے معاملے کو آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز، کہ اگر فرض کریں کسی ایک خاص اسپیشلٹی یا سب اسپیشلٹی پہ ان پٹ چاہیے تو وہ ایکسپرٹس کی ان پٹ لیتے ہیں اور پھر ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو ونس اٹ از ڈٹرمنڈ تو ایون پاکستان میں بھی یہ ممکن ہے کہ اگر ڈائگنوسس ٹھیک نہیں ہے، اگر ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے خلاف بھی کمپلینٹ لانچ کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔